حال ہی میں انتقال فرما گئی ہیں، اور ڈوگا فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، علی فرحان کے جمیع مرحومین مرحومات، اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات، شہدائے کوئٹہ، شہدائے ملت جعفریہ کو ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بث ثواب ہاتین السورتین بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المذکورین المنذورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم، لا سیما اغفر روح غلام فاطمہ واحشرہا مع سیدہ فاطمہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ قابل قدر برادران و خواہران اسلام، شعراء و ذاکرین اہل بیت عصمت و طہارت، آج کا سالانہ جشن ولادت صاحب الزمان سلام اللہ علیہ
جو چودھری امانت ڈوگا صاحب، باسط ڈوگا، ڈوگا فیملی، علی فرحان اور چودھری صاحبان کی طرف سے سالانہ منعقد ہو رہا ہے، اس میں پچھلے سال میں نے ایک عنوان شروع کیا تھا، اس کو میں کنٹینیو کروں گا، مگر سارے تقاضوں کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ وہ عنوان تھا امتیازات امام زمانہ علیہ السلام۔ اتفاق سے جو پچھلا جشن تھا اس میں ایک بہت بڑے عیسائی لیڈر آ گئے تھے، تو ہم نے وہ فوکس کر دیا تھا مذاہب ادیان ابراہیمی کے اتحاد پر، اور آج ہمارا جو فوکس ہوگا وہ شیعہ سنی اتحاد پر ہوگا، اس لیے کہ امام زمانہ وہ نہیں ہے جو صرف شیعوں کے ہیں، اس لیے کہ جب امام زمانہ نے آنا ہے کسی اور کا امام ہونا ہی نہیں ہے، لہذا امام ہی ایک ہے، ساری امت کا امام ہی ایک ہے، ایک ہی طریقے سے نماز ہوگی، چار طریقوں سے نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عرب کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، جس طرح نبی کے زمانے میں نماز کا ایک طریقہ تھا، امام زمانہ کے زمانے میں بھی نماز کا ایک طریقہ ہوگا۔ تو اذہان عالیہ میں یہ چیز محفوظ فرما لیں کہ جو آنے والا ہے وہ ہم سب کا ہے۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں شیعہ ہیں وہاں اہل سنت بھی ہے، بلکہ اہل سنت شیعوں سے پہلے آ گئے۔ جی ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بانیان جشن کو بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا، مجھ سے پہلے پڑھنے والے مہمان شعراء اور منقبت خانوں نے بھی، اور لوکل جو منقبت خان ہیں۔ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ وہ خصوصیات بیان کروں گا، امتیازات بیان کروں گا جو نرجس کے لال کے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ پچھلے سال میں نے شروع کیا تھا کہ کائنات میں، یہاں میں نے چھوڑا تھا، کائنات میں کوئی معصوم ایسا نہیں جس کے کندھے پہ لکھا ہو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہاں بحث ختم ہوئی تھی، اب نقطہ پہلا سنیں، کیوں نہیں لکھا کسی اور کے کندھے پر؟ اس لیے کہ سارا حق آیا ہی نہیں ہے، کب آئے گا؟ جب ہمارا امام آئے گا۔ اس لیے کہ کوئی معصوم بتائیں جس کے دور میں 100% جسٹس دیا جا سکا ہو، تبھی تو اس کو بٹھا رکھا ہے کہ ایک ایسا بھی آئے گا کہ جب ظالم کو سزا ملے گی، مظلوم کو جزا ملے گی۔ سارا حق اسی وقت آیا جب زمانے کا امام آیا، اور اظہار حق اسی وقت ہوگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے، اور سارا باطل اسی وقت بھاگے گا۔ 86 جنگوں میں سے 84 میں علی نے بھگایا باطل کو، اور 2 میں اصحاب رسول نے بھگایا، مگر پھر بھی رہ تو گئے نا۔ یہ ایسا آئے گا ایک شیطانی نہیں رہے گا، سارے رحمانی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے کیوں نہیں سب؟ شاہ صاحب فاتح خندق فاتح خیبر، فاتح خندق فاتح خیبر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی،
پچھلے سال میں نے صرف 2 خصائص بتائے تھے. ایک بتایا تھا بقیت اللہ اور کوئی نہیں. ایک بتایا تھا کسی کے کندھے پہ یہ آیت لکھی ہوئی نہیں. آج آئیے تیسرا امتیاز. بی بی حکیمہ خاتون کے الفاظ ہیں کہ لما سوقتا من بطن امہ، جب یہ ہماری حجت کا ظہور پرنور بشکل ولادت ان کے ماں کے بطن مطہر سے ہوا، رأیتہ ساجداً، یہ سجدہ کرتا ہوا آیا ہے. پتہ چلا انہیں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وضو کی ضرورت انہیں ہے جو کبھی نجس ہوتے ہوں. یہ آتے بھی پاک ہیں، جاتے بھی پاک ہیں. یہ وضو کریں تو صرف اس لیے ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ وضو کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کسی معصوم کو غسل دیتے وقت کسی معصوم نے غسل مس سے میت نہیں کیا. وہ غسل وہاں ہوتا ہے جہاں نجاستیں ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے دیکھا یہ اللہ کا ولی جب آیا تو ساجدن. ایک جملہ بڑا عجیب ہے یہ، اگر میں سمجھا سکوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. سجدہ دوسروں نے بھی کیا ہے، کرتے رہے ہیں سجدہ، ان کے بزرگوں نے بھی کیا ہے. یہ ان کا صرف امتیاز نہیں اور بھی ہے، سجدہ کرتے ہوئے آئے ہیں. مگر یہ جملہ عجیب ہے، بے مساجد ہی، انہوں نے 7 اعضائے سجدہ لگا کے سجدہ کیا. کوئی سمجھے یا نہیں آپ حضرات؟ مساجد ہی 7 اعضاء لگائے ہیں اور سجدہ کیا ہے. جاسین علی رکبتیہ، اور سجدہ کرنے کے بعد 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے. رافعن سبابتہ الی السماء، اور انہوں نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف کیا اور یہ کلمہ پڑھا. بی بی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمدً عبدہ ورسولہ واشہد ان ابی امیر المومنین ولی اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی فرحان نے کہا نعروں کی پرواہ نہ کرنا، میں نعروں کی پرواہ کروں گا، میں نعروں کے بغیر نہیں چل سکتا. نعروں کے بغیر مجھ سے درس سے خارج پڑھوا لے، میں حاضر ہوں. مجلس یا جلسہ میں نہیں پڑھ سکتا، وہ تو نعرے لگانے ہی پڑیں گے. جی شاباش، میرا اپنا سٹائل ہے. شاباش شاباش بیٹا، جیتے رہو جیتے رہو. چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. اب آگے جملہ بڑا عجیب ہے. وعد آباءہ، شمار کیا امام نے حسن سے لے کر حسن عسکری تک سارے بزرگوں کو، اور پھر کہا وانا، اور وہ اور میں حجج اللہ، ہم سارے کے سارے اللہ کی حجت ہیں. کوئی امام بتاؤ جس نے پیدا ہوتے ہی کلمہ شہادت پڑھا ہو. کوئی امام بتاؤ جو جانتا ہو کہ آج میں حجت ہوں. تو جملہ سنیے شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں، اگر ان کا آخری پہلے دن حجت ہے تو ان کا جج 40 سال کے بعد رسول تھوڑی بنے گا. ہے یہ پہلے دن. بڑی مہربانی، سلامت رہے، آباد رہے.
یہ تیسرا امتیاز ہے صاحب الزمان کا، عبادت کرتے ہوئے آئے۔ چوتھا امتیاز کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آئے۔ پانچواں امتیاز وعطس، اور انہیں آ گئی چھینک۔ توجہ رہے، انہیں، یہ سنیزنگ جسے آپ کہتے ہیں، انہیں آ گئی چھینک۔ یہ بیچارے جو ہمارے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں یہ امریکن نے ایجاد کیا ہے۔ بلیس یو۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں نا کہ یہ کہاں سے علوم آئے ہیں۔ اگر آپ شریعت پہ عمل نہ کریں اور غیر حکمت لے لیں، اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ ذرا آل محمد کی سیرت پڑھیں۔ وعطس، انہیں آ گئی چھینک۔ وقال الحمدللہ، جیسے ہی چھینک آئی انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ادھر کھڑی تھی ایک کنیز ان کے گھر کی، عطست، اسے بھی چھینک آ گئی، انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ گئے تبلیغ کرنے، اب ان بیچاروں کو مؤنث مذکر ہم نے بتایا نہیں تھا، وہ ہر ایک کو مؤنث سمجھ کے سلام کیے جا رہے، علیک السلام، علیک السلام۔ کچھ بندے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں۔ عید کے دن جو مسافہ کیا، کہا کسی بندے نے کوئی پیسہ نہیں دیا، تو سیکٹری صاحب نے کہا جب سب کو عورتیں بنا دیا ہے پیسے تو مرد دیتے ہیں۔ کوئی سمجھے نا؟ یہ ہمارے امام ہیں، ان کو علم ہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ نہیں، وہ مرد کے لیے۔ اس کا نام بھی سننے کبھی بیچارے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کہاں سے پڑھ دیا، کیونکہ خود تو محنت کرنی نہیں، اعتراض اچھا کر لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے نسیم، اس کنیز کا نام ہے نسیم، اور لکھا ہے بہار میں۔ عطست، جب عطسہ ہو گیا اس کنیز کا بھی، تو حجت خدا نے پوچھا کہ نسیم میں تجھے بتاؤں تمہارے اس سنیزنگ کا مطلب کیا ہے، تمہاری اس چھینک کا مطلب کیا ہے؟ کہا فرمائیے، کہا 3 دن تک تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ امتیازات ہیں صاحب الزمان کے، یہ امتیازات ہیں۔ تو اب آپ ذرا اذہان عالیہ میں محفوظ کرتے چلیں، یہ امتیازات ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ڈے کے۔ ایک امتیاز اور سن لیجئے اور انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ جیسے بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے بچہ دے دیا اپنے بھتیجے امام حسن عسکری کی گود میں، تو بچے کو ہاتھ میں لے کر میرے بھتیجے نے یہ کہا انطق بقدرت اللہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت، اللہ کی قدرت سے کچھ بیان کر، اور انہوں نے قرآن پڑھا۔ تو جن کا 12واں پہلے دن قرآن پڑھ رہا ہے، جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ 40 سال تک جانتا بھی نہ تھا کہ قرآن ہے کیا۔ یہ تعریف سنے تو آپ کو اندازہ ہو کہ شیعہ شان رسالت کیسے بیان کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جب ان کے چھوٹے اتنے عظیم ہیں، ان کا بڑا کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا اذہان عالیہ میں یہ امتیازات، خصائص، یہ کریکٹرسٹکس سیو کرتے جائیں کہ یہ کسی اور میں بالکل نہیں ہے۔ انطق بقدرت اللہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت۔ خطبہ طویل ہے مگر میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ اگلے سالوں میں بھی انشاءاللہ چلنا ہے، مگر میں فرمائش علی فرحان کی بھی پوری کروں، فکر نہ کریں، میں بالکل وہ فرمائش بھی پوری کروں گا انشاءاللہ۔
اس لیے کہ یہ ان کی بات ٹھیک ہے جوانوں کی کہ صرف نعروں کے لیے نہیں بلاتے ہیں. نعرے کے لیے تو نعرے تو اس لیے لگواتے ہیں کہ آپ کا موڈ جو خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے، پھر ہم علاج کریں. جی ہاں، اصل تو ہمیں بلانا ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں عزیزم برخوردارم علی صفدر رضوی سلمہ کا اور سہیل شاہ کا. یہ دو ایسے ستارے ہیں ہمارے کہ جو نہ ناچنے گالنے والوں میں سے ہیں، جی ہاں، نہ ڈھول ڈھمکے والوں میں سے ہیں. ہاں، سادات یا علماء یا اچھے لوگوں کا، شریفوں کا کیا تعلق ہے کہ نیک جگہوں پہ ڈھول ڈھمکے لائیں. ویسے اگر اجازت دی جائے تو یہ تو یہاں المیدی میں بھی لے آئیں. جی ہاں، یہ تو میں کیونکہ سخت بہت ہوں، جی ہاں، مجھ سے اجازت کئی دفعہ مانگی ہے. جی ہاں، بوٹا ڈھولی آ بھی چکا ہے بیچارہ. میں نے حاجی بوٹا ڈھولی کو دیا $100. میرا ایک شاگرد ہے، میرے شاگرد مجھ سے بھی زیادہ نیک ہے، یہ بیٹھے ہیں نا، تو وہ مجھے کہنے لگا قبلہ ڈھول پہ دیا ہے. میں نے کہا اس لیے دیا ہے کہ نہ بجائے. کوئی سمجھ رہے نا. ہمارا جو مذہب ہے وہ ڈھول ڈھمکوں والا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب شریفوں کا مذہب ہے، محمد و آل محمد کا مذہب ہے. جو کام ہم مسجد میں کر سکتے ہیں وہی کام ہم سوسائٹی میں کرتے ہیں. یہ ہمارا مذہب ہے. یہی ہمیں کربلا نے سکھایا ہے اور یہی ہمیں امام زمانہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھیے. یہ جو 313 ابھی نہیں ہو رہے، پورے 313 ہو جائیں تو وہ آ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غیبت کا سبب خود ہم بھی ہیں. ہم نے ان کے لیے زمینہ ہموار نہیں کیا ہے. ہم اپنے گھروں میں مولانا کو نہیں لے جا سکتے، مولا کو کیسے لے جائیں گے؟ کوئی سمجھے ہے نہیں آپ حضرات؟ اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنانا ہوگا، اپنی طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن کی پابندی کرنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا، بدعتوں کو پش دکھانی ہوگی، بد عقیدوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، بد عملوں کو ڈسکریج کرنا ہوگا، تب نرجس کا لال آئے گا. یہ بھی اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ جب سرکار تشریف لے آئے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ذرا آج مجھ سے سن لیجئے. سب سے پہلے میں نے بحمداللہ اردو کی زمین میں یہ چیزیں میں نے کہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ دعائے ندبہ کسی امام کے دور میں نہیں تھی. دعائے ندبہ یہ جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، یہ نہ کسی نبی کے دور میں تھی نہ کسی امام کے دور میں تھی. یہ صرف حجت ابن الحسن کے چاہنے والوں کے لیے تحفہ امام. ہم عموماً بزنس مائنڈڈ واقع ہوئے. ہمارا مزاج یہ ہے، ہم بزنس مائنڈڈ ہیں. ہم عموماً معصومین کو استعمال کرتے ہیں کہ رزق کتنا دلوائیں گے، اولادیں کتنی دلوائیں گے، جابز کتنے اچھے دلوا دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. عموماً ہم وہ چاہتے ہیں جو ہماری خواہش ہے. وہ کب چاہو گے جو ان کی خواہش ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تب جا کے وہ آئیں گے. دعائے ندبہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں جمعے کے دن؟ یہ امام کی خواہش تھی کہ ہر صبح جمعہ کو دعائے ندبہ پڑھو. ایک ہے دعائے افتتاح جو مولانا ہی پڑھتے ہیں یا جنہوں نے دروازہ بند کرنا ہو مسجد کا. جی ہاں، دعائے افتتاح کے بعد کوئی نہیں رہتا. بڑے بڑے اشراف اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ علم نہیں کہ یہ امام زمانہ کی دعا. امام زمانہ نے پہچان بتائی تھی اپنے چاہنے والوں کی. کتنے لوگ پڑھتے ہیں دعائے افتتاح؟ نماز امام زمانہ جو نصف شب میں پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں میرے اساتذہ کا دعویٰ ہے 2 رکعت پڑھ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ، 7 مرتبہ رکوع اور سجدے کی تسبیح ان شرائط کے ساتھ، الہی اعظم البلا کے ساتھ، اللہم کل لولیک الحجت ابن الحسن کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے پہلے 70 حاجتیں پوری ہو چکی ہوں. کتنے بندے شب میں نماز امام زمانہ پڑھتے ہیں؟ ایک سید رشتی تھے، وہ ملے تھے، امام نے ان کو اپنے گھوڑے پہ بٹھایا تھا. کیا قسمت ہوگی
کہ امام کے بدن کے ساتھ اس کا بدن ٹچ ہو رہا. اپنے گھوڑے پہ پیچھے بٹھا لیا. طرابزون ایک جگہ ہے وہاں ترکی کے بارڈر پر, وہاں سے بٹھایا اور قافلے تک لے گئے. راستے میں اس نے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں زمانے کا امام ہمیں بتا دے کہ مشکل میں ہو تو کیا کریں. امام نے پرچہ آؤٹ کیا, فرمایا عاشورا عاشورا عاشورا, جامعہ جامعہ جامعہ, تہجد تہجد تہجد. ہمارے غیبت کے شیعہ جب مشکل میں ہو یہ 3 کام کر لیں, ان کی مشکل ہم حل کرا دیں گے. تہجد پڑھتے رہیں, زیارت عاشورہ پڑھتے رہیں, زیارت جامعہ پڑھتے رہیں. دیکھیں پرچے تو آؤٹ ہو رہے ہیں نا. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیسے لوگ امام زمانہ کو ملتے ہیں. میں نے کہا صرف نعروں سے نہیں ملتے, نعروں سے آتے ہیں, ملتے ہیں کردار سے. نعروں کی بھی ضرورت ہے, کچھ پارٹیوں کو نعرے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میں تو انشاءاللہ قیامت کے دن نعرے والا ہی بن کے جنت میں چلا جاؤں اللہ کے فضل و کرم سے. مگر کردار و عمل کا خاص خیال رکھنا ہے. ان کی کیا خواہش ہے. امام زمانہ نے ایک شکوہ کیا ہے, وہ سن لیجئے اور میں چند اور گزارشات کروں اور آپ سے اجازت لوں. امام نے ایک شکوہ کیا, 1 سے نہیں, 2 سے نہیں, 100 سے نہیں, سینکڑوں سے ایک شکوہ کیا کہ تم خلوص دل کے ساتھ میرے ظہور کی دعا نہیں کر رہے. آج یہ پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا. خلوص دل کے ساتھ میرے ظہور کی آپ دعا کریں تو اللہ ضرور قبول کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے کہ جیسے ہی زمینہ ہموار ہو جائے نرجس کا لال آ جائے. آج کے بعد اپنے اذہان میں ذرا سی چینج کریں کہ آج آئے تھے, میں نے پرسوں کہا میری لینڈ میں اور کل کہا بفلو میں. میں نے کہا ہم اس لیے لوگوں کی برتھ اینیورسریز میں چلے جاتے ہیں, نہ بھی جانا ہو تب بھی چلے جاتے ہیں کہ ٹرمز خراب نہ ہو. دنیا نے صرف اپنے لیے سوچا ہے, ہم نے رسول کے بچوں کے لیے سوچا ہے. ہم اس لیے چلے آتے ہیں کہ ہمارے ٹرمز رسول سے خراب نہ ہو. یہ جشن منانے کا اصل ہدف یہ ہے. اب آئیے میں 2-3 باتیں اور عرض کر دوں اور آپ سے اجازت لے لوں. ایک اور چیز, رأیت بی بی حکیمہ خاتون کے الفاظ, رأیت طیوراً بیضاء, میں نے دیکھا ہمارا گھر بڑے نورانی پرندوں سے بھر گیا. وہ کیا کرتے تھے؟ ینزلون, نازل ہوتے تھے, وَيَمْسَحُونَ أَجْنِحَتَهُمْ بِجَسَدِ الْحُجَّةِ وَيَرْجِعُونَ. قطار اندر قطار, ہمارے سرائکی والے کہتے ہیں ڈار اندر ڈار, ڈاروں کے ڈار آ رہے تھے, قطاروں کی قطاریں آ رہی تھیں نورانی پرندوں کی, اور ان کا ایک ہی کام تھا لائن لگا کے حجت کے بدن کے ساتھ ٹچ کرتے اور اڑ جاتے, ٹچ کرتے اور اڑ جاتے, ٹچ کرتے. میں پہنچی اپنے بھتیجے کے پاس, میں نے کہا کہ یا ابا محمد ما ہؤلاء الطیور, یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے, آئے ہی جا رہے ہیں اور ہمارے بچے کے بدن سے ٹچ کرتے ہیں, اڑ جاتے ہیں. فرمایا ما ہؤلاء الطیور یا امتی, پھوپھی اماں یہ پرندے نہیں ہیں, ہؤلاء الملائکۃ. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ ہؤلاء الملائکۃ, ان کے جد حسین کے پاس ٹچ کرنے کے لیے تو کل 3 آئے تھے, سلسائیل, دردائیل, فطرس. ان کے پاس قطار اندر قطار آ رہے ہیں. میں پوچھوں گا بارے الہ ان فرشتوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ ان کے پر تو سالم ہے. سمجھے نہیں ہیں آپ؟ ہم نے تو کلیا یہ سمجھا تھا جس کے پر جل جائے یا کٹ جائے
وہ ان ہستیوں کے پاس آتا ہے کہ پر لے، ان کے پر تو سالم ہے۔ عجب نہیں، اللہ جواب دے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ان کے پاس صرف مریضوں کا علاج ہے، اگر صحت مند فرشتے ہیں وہ بھی انہی کے آستانے کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بعض بندے میرے اوپر اتنے غصے میں بیٹھے ہیں، اللہ ہی خیر کرے، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا جو میں جشن پڑھ رہا، اللہ ہدایت کرے ان کو۔ جی ہاں، جی ہاں، اگر آپ اس ہستی کے آنے پہ بھی متبسم نہ ہوں تو پھر اللہ ہی آپ سے سمجھے، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ جی ہاں، چلیے اب جشن ہو رہا ہے تمام انشاءاللہ 1440 ہجری کا، ایسے ہی ہر سال ہوگا، فکر نہ کریں، نیا سے نیا میٹیریل آئے گا۔ یہ پرندے ہیں فرشتے، آ رہے ہیں، اپنے پروں کو مس کرتے ہیں نرجس کے لال کے جسد مطہر کے ساتھ، اور پھر آسمانوں میں اڑ جاتے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ زمین پہ ہے آسمان پہ نہیں، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر آسمان پہ کوئی ایسا وجود ہوتا تو یہاں نہ آتے، وہیں پر ٹچ کر لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھے سمجھے ذرا خدا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہو۔ علی کی بادشاہی ہے، اس میں الہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، بڑی مہربانی، سلامت رہے، آباد رہے۔ زمین بولی فلک بولا، تیرا مولا ٹھیک ہے، نعرہ حیدری، اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے دروازے پر جب حسین ابن علی کے گہوارے سے یا جسد سے ٹچ کیا تھا فرشتوں نے، ان کو پر ملے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عصمت یا امامت پرانی ہو گئی ہے، ہم کلنا محمد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج چپ بیٹھے، پریشان بیٹھے۔ تو یہ بات ہو گئی طے، آج آ رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور واپس آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، آ رہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عروج اوپر ہوتا ہے، یہاں عروج نیچے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ہستیاں ہیں یہ۔ اب میں سمجھتا ہوں وہ جملہ بے یمنے ہی روز قل ورا، امام اللہ، یہ ہے معرفت امام جو آپ نے کہا۔ معرفت امام کی یہ ہے کہ ان کے وجود مقدس سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاباش شاباش افنان۔ چودہ 1440 ہجری کا جشن اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ایک امتیاز اور سن لیں، پڑھو یا تھک گئے ہیں؟ ایک امتیاز اور سن لیں، انشاءاللہ یہ اس قابل ہوگا کہ آج ہدیہ سمجھ لیں۔ 40 دن مسلسل، 40 دن مسلسل، ہر روز ڈیلی، بغیر ناغے کے۔ یہ چلہ آج سمجھ میں آ جائے گا، یہ چلہ ہوتا ہے نا۔ 40 دن اگر کوئی بندہ، ہم میں سے کوئی بندہ اگر 40 دن تک صرف اطاعت پروردگار کر لے، زبان سے جو کہتا جاتا ہے خدا کرتا جاتا ہے۔ آپ ذرا آئیں تو صحیح تقویٰ کی وادی میں، پرہیزگاری کی وادی میں آئیں تو صحیح، یہ غیبتیں ویبتیں چھوڑیں تو صحیح، یہ پراپگنڈے چھوڑیں تو صحیح، آئیں تو صحیح، ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان، عام انسان جو زبان سے نکالتا ہے
قدرت کر دیتی. 40 دن تک اگر آپ کوئی نماز مس نہ کریں، 40 دن تک کسی مومن کا دل نہ دکھائیں، 40 دن تک لقمہ حرام نہ کھائیں، 40 دن تک کسی مشرک کے ہاتھ کا نہ کھائیں، 40 دن تک کوئی قرآن کی تلاوت مس نہ کریں، 40 دن تک کوئی گناہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تقدیر بدلتی جاتی ہے. ان ہستیوں کی کیا بات ہے، ان کے لیے تو کائنات بنی ہے. تو ان کے لیے ایک عجیب چیز ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ہوئی. یعنی یہ وہ امتیاز ہے جو ان کے آباء و اجداد میں کسی کو نہیں ملا. 40 دن مسلسل ڈیلی روح القدس یعنی جبریل آتے ہیں اپنے پروں پر، ان حضرت کو 12ویں کو بٹھا کے لے جاتے ہیں عرش پر. یہ شیعہ اور سنی دونوں نے لکھا، میرے پاس جتنے حوالے کہیں موجود ہیں، دونوں مکاتب فکر نے لکھا ہے کہ 40 دن تک جبریل اپنے پروں پہ بٹھا کر عرش پر لے بھی جاتے ہیں، لے بھی جاتے ہیں، لے بھی آتے ہیں، لے بھی جاتے ہیں، لے بھی آتے ہیں، وہاں لے بھی جاتے ہیں، یہاں لے بھی آتے ہیں. بھیا ان کے جد کے ایک معراج پر تمہیں اعتراض تھا، اس بچے نے 40 کر کے دکھا دی. اس بچے نے 40 کر کے، اور وہ تو براق پہ گئے ہیں، یہ تو جبریل کے پروں پہ گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، یہ مسئلہ اور ایک حل ہو گیا، وہ یہ کہ 40 معراجیں ان کو ہو گئی اور بچپن میں ہو گئی. یہ وہاں گئے بھی آئے بھی. میں کہوں گا ان کے لیے بھی براق منگوا لیتے. یہ جبریل کے پروں کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ یہ بھی بتانا تھا کہ جبریل کسی کی سواری نہیں بنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے. آپ فکر نہ کریں، میں خود لگواؤں گا، آپ گھبرائیں نہیں. آپ نہیں لگوائیں گے، میں لگواؤں گا انشاءاللہ. رسول ہے، فکر نہ کریں. جو اسوہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. ہر محمد وآل محمد بلند صلوات. کل کی بات ہے، کل کی، اب نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے. کل کی بات ہے، کہیں تھا میں، کسی جگہ تھا. کل میں صدر صاحب نے کہا کہ قبلہ ایک شرط ہے، نعرہ ایک نہیں لگے گا. پڑھنا ہے جشن آپ نے، نعرہ نہیں لگے گا. میں نے کہا میں نہیں لگواؤں گا، اگر وہ خود سائیں لگوا دے تو پھر تو کوئی بات نہیں. سائیں اگر لگوا دے، ہم لاوارث تو ہیں نہیں نا. میں نہیں لگواؤں گا. میں آپ کی بات پوری کروں گا. انتظامیہ کی بات ماننی پڑتی ہے. جی ہاں، انتظامیہ بڑی سخت ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں لگواؤں گا. میں نے نہیں لگوایا. خدا کی قسم 10 منٹ کے بعد وہ بوڑھا 85 سال کا بندہ نعرے لگاتے تھکتا ہی نہیں تھا، بیٹھتا ہی نہیں تھا، کھڑا ہی رہا، وہ نعرے لگواتا رہا. تو آپ نعروں کی فکر نہ کریں، میرے پاس بڑے نعرے والے. آج تو میں بغیر تیاری کے پڑھ رہا ہوں، یعنی نعرے والوں کو میں نے بات نہیں کی. اس کے بعد جشن مولوی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے. جشن فاتح خانی نہیں ہوتی، ایسا ہی ہوتا ہے جشن. بڑی مہربانی. کیوں بھائی ملک بھائی، دیکھیے کہاں سے آئے، پینسلوینیا سے. بڑی مہربانی. سلامت رہیں، آباد رہیں. میں تو اس منزل پہ آپ کی معرفت پہنچانا چاہتا ہوں کہ جشن اس لیول پہ ہو جائے کہ زمانے کا امام کہے ایک مرتبہ تو ان کو سب کو دیکھا ہوں.
میں تو اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اللہ اکبر. بس لنگر کی صدا آ گئی ہے اور میں ظاہر ہے کہ نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تو میں ایک نقطہ عرض کروں اور آپ سے اجازت لوں. یہ میں نے کل پڑھا وہاں، اس کو میں کل سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سمجھ لیں. میں نے کہا ایک میرے بزرگ تھے، دوست تھے وہ حیدرآباد دکن کے، بڑی ان سے میری پرانی دوستی ہے، اللہ ان کی زندگی کرے. بزرگ آدمی ہے، بوڑھے آدمی، 100 کے قریب ہے. ایک روز میں جہاں کے یہ ملک وحید حیدری ہیں اس علاقے کے، ایک روز میں امام زمانہ کے جشن پڑھ کے اترا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ گردن آگے بڑھائیے. میں نے کہا خیریت؟ میں نے سمجھا شاید کوئی ٹشو وشو لگ گیا، انسان ہے. تو کہنے لگے کہ اسی پر تلوار چلنی ہے سرکار کی، تو چوم لے، شاباش. بوسا، ایسے بوسے تو ہماری قوم ترس رہی ہے نا، ایسے بوسوں کے لیے. جی عالم کے خلاف تو بات آئے تو بسم اللہ سبحان اللہ، ناروں کی چھل چڑھ جائے. تو جی ہاں انہوں نے کہا خیر، میں ظاہر ہے میں نے کون سی گردن قریب کرنی تھی اتنی بڑی بات کے بعد، استغفر اللہ. میں نے بڑا سوچا کہ ان بزرگوار کو ابھی جواب دوں یا بعد میں دوں، تو برجستہ ایک بات ذہن میں آ گئی. میں نے کہا حضور یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ فرمانے لگے مولویوں کی گردنوں پہ چلنی ہے. جی ہاں، ہندوستان پاکستان والوں نے یہی سیکھا ہے، مولویوں سے کچھ نہیں سیکھا، یہ تلواریں چلانے کا ہی سیکھا ہے. تبھی تو ان کی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. اگر یہ مولویوں کی گلے پہ تلواریں نہ چلاتے تو ان کی لڑائیاں بھی نہ ہوتی. میں تو جہاں گیا ہوں الحمدللہ لڑائی ہی لڑائی ہو رہی، سارے سنٹروں میں لڑائی ہی لڑائی. ہاں، مجھے ایک صاحب نے کہا آپ الحمدللہ کیا؟ میں نے کہا بھئی ان سے نہیں لڑیں گے تو پھر ہم سے لڑیں گے، تو چلیے لڑتے رہیں، ہم تو بچے ہوئے ہیں کم از کم. تو خیر میں نے ان کو برجستہ جواب دیا، اس پہ جشن آج ختم ہو جائے گا، اگلے سال یہیں سے شروع کریں گے. یہ جو اخبار والے بھی ہیں نا، یہ مجھے کہتے ہیں کہ رپورٹ آپ لکھیں، تو آپ کیوں آئے ہیں؟ کچھ تو ہوم ورک بھی کی کریں نا، ہوم ورک کریں کچھ. چلیے نعرے بھی میں لگواؤں، بندے بھی میں تیار کروں، آنکھیں میں دکھاؤں. بس تقریر ہوئی تمام. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک جملہ سن لیجئے. میری خواہش یہ ہے کہ میں جشن والے دن سب کو خوش کر دیتا ہوں. اور میں نے پڑھا تھا ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادت. مومن کے دل میں اگر آپ نے خوشی ڈال دی تو خود یہ عبادت ہے. میں نے ہزار عمرے کا ثواب دیکھا ہے، 1000 طواف کا ثواب بھی دیکھا ہے. اگر یہ تھوڑی سی خدمت ہم کر لیں انشاءاللہ کہ خوش آپ واپس چلے جائیں. تو میں نے ان بزرگوار کو برجستہ یہ کہا، میں نے کہا حضور یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ امام کے پاس ٹائم کہاں ہوگا کہ ان کی تلوار دیکھے، مکس مجمع پہ چلنی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چلنی مکس مجمع پہ ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے، وقت بھی نہیں ہوگا. مگر ہمارے آباء و اجداد نے صدیوں سے ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، 13 کے نام آئے ہم گردن نہیں جھکاتے، 14 کے نام آئے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. جن کی اکڑ جائے گی کٹ جائے گی، جن کی جھک جائے گی بچ جائے گی. جیتے رہو، سلامت ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین وانوار الشعبان وامام زماننا ھذا. تقبل منا هذا المحفل وبثوابه الى مرحوم مؤسس
हाज़ल महफ़िल वल हाज़रीन वल हाज़िरात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम व इय्याना वरहम अला अहवालिहिम व इय्याना वख्ततिम उमूरहुम व इय्याना बिल खैर बिल हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी। या अल्लाह, इमाम ज़माना के वास्ते से इस पाकीज़ा जश्न को, पाकीज़ा महफिल को शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों, बुजुर्गों, खुर्दों, बच्चों, बच्चियों, औरतों, मर्दों से कबूल व मंजूर फरमा। हमारे चौधरी अमानत डोगा साहब, बासित डोगा, अली फरहान और डोगा फैमिली के जमी अफराद को अजर जजील मरहमत फरमा। अमानत डोगा साहब की वालदा माइदा और दीगर मरहूमीन और अली फरहान के दीगर मरहूमीन, पढ़ने सुनने वालों के, हुज़ार मोहतरम के जमी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, आज की बड़ी ईद के मौका पर आला हजरत की ये ईद है, साहिब ज़मान की ये ईद है, नामूस दहर की ये ईद है, इमामुल असर की ये ईद है, साहिब ज़मान की ये ईद है, साहिब जहान की ये ईद है, खातमुल औसिया की ये ईद है। ये उनकी ईद है कि जिनके पीछे ईसा नमाज पढ़ते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे। या अल्लाह, हमारा हशर व नशर नमाजियों के साथ कर। या अल्लाह, हमें अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे। या अल्लाह, हमें डेली कुरान पढ़ने की तौफीक दे। अल महदी सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इमाम ज़माना के तुफैल में हमारी इस बिल्डिंग को डबल फरमा। हमारे डोनर्स को जज़ाए खैर दे, हमारी इंतज़ामिया को जज़ाए खैर दे, हमारे हुज़ार मोहतरम जो इस वक्त मौजूद हैं, सनो मर्द, सबको अजर जजील मरहमत फरमा। जिनके कर्जे हैं कर्ज अदा फरमा, जिनकी मुश्किलात हैं मुश्किलात हल फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया फरमा। हमारे ज़मीर साहब अलील हैं, कमालिया वाले ज़मीर हैदर जाफरी, या अल्लाह उनको शिफायाब फरमा। जो दीगर भी अलील हैं जो अलालत की वजह से जश्न में नहीं आ सके, उनकी मर्ज़ों पर रहम फरमा और उन मरीज़ों को शिफायाब फरमा। हाजी जवेद साहब की हमशीरा को मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। राजा शहजाद हसन को भी मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। सखी हुसैन शाह साहब को, अख्तर शाह साहब को, चौधरी खावर अली खावरी को मुकम्मल तौर पर शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। जनाब सजाद शाह साहब की वालदा माइदा को भी शिफाए कुल्ली अता फरमा। जुल्फ़िकार मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब को भी या अल्लाह, और उनकी बेगम साहिबा को भी शिफा अता फरमा। और जो भी हमारी कम्युनिटी में अलील है उन सबको शिफायाब फरमा। सैयद नुसरत हुसैन ज़ैदी को भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। और जितने भी हाजरीन के मरहूमीन हैं या अल महदी सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले, पढ़ने सुनने वालों के जमी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हम सबको अपनी ज़ात के अलावा किसी कमीने का मोहताज ना फरमा। या अल्लाह, जो क़यामत ढाई गई है हमारी हज़ारा बिरादरी पर, हज़ारा शिया भाइयों पर, बच्चों पर, या अल्लाह क़यामत ढाने वालों को, मैंगल वैंगल को जलील और रुसवा फरमा। और हमारे शियान अली को, अहले सुन्नत को पाकिस्तान में अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह, ये जो नजदियत फैलाई जा रही है सऊदी अरब की तरफ से, इसका कला कमा फरमा। और हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है बड़ी कमज़ोर है दहशत गर्दों के सामने, इसको तक़वियत अता फरमा। या अल्लाह, ख़ास तौर पे हमारे जिन लोगों को अगवा किया जा रहा है कराची में, ख़ास तौर पे डेली 15-20 हमारे जवान उठाए जा रहे हैं, या अल्लाह उनकी बाजियाबी के असबाब फराहम फरमा। जो अमेरिका और कनाडा में या यूरोप वगैरह, लंदन में, मशरक मगरब में, बाहर मुल्कों में आसूदा हाल लोग हैं, इनको आपस की लड़ाइयों की बजाय उन गरीब भाई बहनों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो हमारे अंदर बद अकीदती फैल रही है उसका कला कमा फरमा, बद अमली का कला कमा फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया।